कोचियाँ एक बानमती के कुंबे ने एहतजाज किया और बड़ी दिलचस्प बात है कि एहतजाज में एमक्यूएम जो कहती है कि जी वो कराची की नुमाइंदा जमात है और पूरे शहर में एमक्यूएम के अलावा है ही कोई नहीं। फिर पीटीआई कहती है कि जी कराची ने हमें सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया है, 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं और पता नहीं इतनी सूबाई असम्बली की सीटें। फिर फंक्शनल लीग जो अपने आप को सिंध की बहुत बड़ी जमात कहती है, हालांकि वो तो सुकड़ते ही जा रहे हैं इलेक्शन में। फिर उसके बाद और कोई छोटी छोटी जमातें भी शायद उनके साथ थीं। उन्होंने मुजाहरा किया और आप लोग तो मौजूद होंगे, मैं तो नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद वहाँ जो मुजाहरीन की तादाद थी वो 1000 के अंदर अंदर थी और चंद 100 पे मुश्तमिल थी। झंडों का आपस में मुकाबला था और मेरी मालूमात के मुताबिक आपस में इस मुजाहरे से पहले भी लड़ाइयाँ हुई, मुजाहरे के दौरान भी लड़ाइयाँ हुई, इख्तलाफात हुए। लेकिन जो ये जमातें कहती रहीं कि जी हम ख़ास तौर पे कराची शहर के लोगों के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उस मुजाहरे ने खुद ये साबित किया कि कराची के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। और जिन लोगों को लाया भी गया वो कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, उन लोगों को झूठ बोलकर उस मुजाहरे में शिरकत के लिए लाया गया। पता नहीं किसी को कहा गया कि तुम्हें घर देंगे, किसी को कहा गया कि तुम्हें पता नहीं कोई ना कोई लालच दे के कोई झूठ बोल के उनको लाया गया और उन लोगों को लोकल गवर्नमेंट के कानून के मुतालिक शायद कुछ पता भी नहीं था, मालूम भी नहीं था। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि उस जमात के लीडर्स भी वहाँ मौजूद थे, पीटीआई के, जिन्होंने खुद वसीम अख्तर के ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए, संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाए। ज़रा कोई आपको कभी मौका मिले तो ज़रा पूछ लीजिएगा जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे क्या वो दुरुस्त थे या गलत थे। फिर एक और साहब ने भी तकरीर की जिनके वालिद मोहतरम जो हैं वो एमक्यूएम के मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं वो भी आपके इल्म में है। ज़रा उन साहब से ये भी पूछिएगा कि आपके वालिद मोहतरम जो कहते रहे माजी में वो ठीक था या गलत था। दोनों बुनियादी चीज़ें हैं। उनसे ये कहें कि आप जो तकरीर कर रहे थे उन दहशतगर्दों, उन कातिलों के साथ खड़े होकर जो वालिद साहब आपके फरमाते थे वो दुरुस्त था कि गलत था। और फिर पीटीआई से ये ज़रूर पूछिएगा कि आपके जो रहनुमा इल्ज़ाम लगाते रहे कि वसीम अख्तर ने और एमक्यूएम ने बड़ी करप्शन की है, और खैर दहशतगर्दी के भी लगाते रहे, लेकिन ये तो ताज़ा बात है ना करप्शन के इल्ज़ाम उनके ऊपर, वो आपका मौक़िफ़ वही है या चेंज हो गया है? ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए याद करा रहा हूँ कि ये जमातें एक दूसरे के पीछे पड़ी रही हैं कुछ अर्सा पहले तक। और फिर मेरा सवाल पीटीआई से और जीडीए के दोनों रहनुमाओं से है कि एमक्यूएम जो बार बार ये कहती है, और बैनर अब तक लगे हुए दीवारों पर चौकिंग आज भी हुई है, जो ये कहते हैं कि देही सिंध का शहरी सिंध पर कब्जा नामंजूर, जो ये कहते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, फिर जमात इस्लामी ये कहती है कि कराची पर कब्जा नामंजूर। जीडीए और पीटीआई के रहनुमाओं से सवाल आप ज़रूर पूछिए कि ज़रा एमक्यूएम से पूछें तो सही कि जो आप कहते हैं कि जी गैर मकामियों का कब्जा अस्पतालों पे नामंजूर, ये गैर मकामी हैं कौन? इसकी वजाहत तो होनी चाहिए ना। जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं किसी एक मकसद के लिए, तो फिर किसी न किसी एक कॉमन एजेंडे पर आप इकट्ठे होते हैं, और यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये बल्दियाती कानून के ऊपर। बल्दियाती कानून के ऊपर एमक्यूएम का एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जी अस्पतालों के ऊपर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर। वो कहते हैं कि शहरी सिंध पर देही सिंध का कब्जा नामंजूर। तो ज़रा उनसे पूछ तो लें
کہ کیا پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ایم کیو ایم کے اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنانے والا سلسلہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں۔ میں جماعت اسلامی کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ابھی اس میں نہیں تھی شامل، لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغض میں، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے پرسوں بھی کہا کہ جو عوامی مسائل ہیں، جو عوام اس ملک کی بد دعائیں دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی حکومت کو، جو لعن طعن پورے ملک میں ان کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا میں بھی وہ قانون نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اندر یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ 350 ارب روپے کا جو منی بجٹ انہوں نے اس قوم کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر تھوپا ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو آئی ایم ایف کے کہنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان کے پاس گروی رکھ دیا ہے، اس سے عوام کی توجہ یہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ پرسوں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ بجلی کا اضافہ ہوا، کل 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اور صرف 2 مہینوں میں پیٹرول جو بجلی ہے اس کی جو اس کے اوپر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگاتے ہیں، پچھلے مہینے میں 4.25 روپے، اس مہینے میں 4 روپے 30 پیسے، اور پیٹرول کی قیمتیں 15 دنوں میں 7 روپے انہوں نے بڑھائی ہیں۔ 7 روپے جب یہ آئے تھے تو پیٹرول کی قیمت تھی 87 روپے فی لیٹر، اور آج ہے 148 روپے فی لیٹر۔ اندازہ تو لگائیے کہ کیا انہوں نے طوفان اور قیامت برپا کی ہے۔ جب یہ آئے تھے تو اس ملک کے اوپر کوئی قرضہ تھا 25 ارب ڈالر کا، آج 45 ارب ڈالر ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سالوں میں، اور پی ایم ایل کی حکومت نے 5 سالوں میں جتنا قرضہ لیا، ان دونوں 10 سالوں کی حکومتوں سے کئی گنا زیادہ قرضہ یہ 3 سالوں میں لے چکے ہیں۔ عوام کی توجہ یہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پورے ملک میں گیس کا شدید ترین بحران ہے، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے، نہ گھروں میں مل رہی ہے، نہ انڈسٹریز میں مل رہی ہے، نہ سی این جی اسٹیشنز کو مل رہی ہے۔ لوگوں کی توجہ وہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مہنگائی، دوائی کی قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس کی وجہ سے اور مہنگی ہوں گی، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو چینی کا بحران آیا تھا، جو گندم کا بحران آیا تھا، جو یوریا کا بحران اس وقت چل رہا ہے، جو ایل این جی کا بحران اس وقت چل رہا ہے، جس کے پیچھے پی ٹی آئی کے اے ٹی ایمز کا کردار ہے، جنہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکال دیے ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستانی قوم کا مسئلہ گیس کی قلت ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں ہیں، بجلی کی بڑھتی قیمتیں ہیں، دواؤں کی بڑھتی قیمتیں ہیں، چینی کی بڑھتی قیمتیں ہیں، گندم کی بڑھتی قیمتیں ہیں، دال چاول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، یا یہ لوکل گورنمنٹ کا قانون جس کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، بہتر کر دیا ہے، یا وہ ہے؟ یہ صرف اور صرف اس ملک کے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کا ایک شیوا ہے، ہمیشہ سے شیوا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی کرائسس آئیں گے یہ اٹھ کے کہہ دیں گے سندھ حکومت ذمہ دار ہے، تاکہ پوری توجہ جو لان تان ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے لوگوں کو ہٹائیں اور سندھ حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں، تاکہ اس کو زیر بحث لے آئیں، وہ موضوع بن جائے اور وہ باقی جو چیزیں اس سے سب ہٹ جائیں چیزیں۔ ابھی میں کل وہ ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ مری میں جو واقعہ ہوا جس میں 23 لوگ شہید ہو گئے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ یہاں تو 23 لوگوں کو اگر کتا کاٹ لے تو یہاں اتنا شور مچتا ہے، وہاں 23 لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ وہ جنگل میں نہیں تھے، صحرا میں نہیں تھے، کسی بیابان میں نہیں تھے، پہاڑوں پر نہیں تھے، وہ اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے،
اگر اسلام آباد سے لوگ پیدل بھی نکلتے ان کو بچانے کے لیے تو وہ بچ جاتے، مری سے پیدل نکلتے تب وہ بچ جاتے. وہ لوگ چیختے رہے، ان کے خاندان چیختے رہے، ان کے خاندان رابطہ کرتے رہے ان سے. کسی کی کوئی حس نہیں جاگی کہ 22 گھنٹے بعد وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح بیچارے اس دنیا سے چلے گئے. ان کی حالت کیا ہوگی ذرا تصور تو کریں آپ. ان 23 لوگوں کے قتل پر کسی کو شرم نہیں آئی کہ کوئی استعفیٰ دے، کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے، کوئی کھڑے ہو کے کوئی بات کرے. اور وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں اگر میں نہیں جاتا تو 40 مر جاتے. شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ آپ چلے گئے تو 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد تو چلے 17 آدمی بچ گئے، ورنہ شاید 40 مرتے 50 مرتے. تو پھر آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ پہلے کیوں نہیں گئے. یہ 23 بھی بچ جاتے. اس ایشو پر اتنی بات نہیں ہو رہی. 23 لوگ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بے کسی، پتہ نہیں بیچاروں کی کیا صورت حال ہوگی کہ بچے بھی اس میں تھے، بزرگ بھی اس میں تھے، نوجوان بھی اس میں تھے. کن حالات میں وہاں انہوں نے وقت گزارے ہوں گے یہ 22 گھنٹے 24 گھنٹے جس میں وہ مر گئے. کہتے ہیں انتظامیہ ذمہ دار تھی. یہاں کوئی واقعہ ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا تو بلاول بھٹو ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے. وہاں ایک 23 آدمی مر گئے بے سر و سامانی کے عالم میں، اسلام آباد سے 1 گھنٹہ دور، اور بس انتظامیہ ذمہ دار ہے. یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. بھائی بات اس پہ ہونی چاہیے کہ بڑے فخر سے جو وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ سیاح جو ہیں وہ چلے گئے، 1 لاکھ گاڑیاں پتہ نہیں کیا انہوں نے بتائی کہ وہاں گئی ہیں. پھر کہتے ہیں جی جب اتنی جگہ نہیں لوگوں کو جانا نہیں چاہیے، جب ہم نے بتایا تھا کہ برابر بھی لوگوں کو جانا نہیں چاہیے. 1 دن پہلے آپ فخر سے کہہ رہے ہو کہ 1 لاکھ گاڑیاں چلی گئی ہیں جو معیشت کی ترقی کی نشانی ہے، اور اگلے دن آپ کہتے ہو نہیں لوگوں کو تو جانا نہیں چاہیے تھا. مطلب اس میں بھی قصور ان کا جو بیچارے گئے تھے کہ آپ گئے کیوں تھے. جانے والوں کو کیا پتا کہ وہاں لاکھ گاڑیاں، جانے والوں کو کیا پتا کہ اتنے نالائق نائل ترین جو ہے وہاں حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں ایک وہ عمرانی نیازی سرکس کے جوکر جو ہیں، جو بڑا ٹولہ ہے، خیر جوکروں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس میں ایک چول وزیر ہیں جو چولوں کے بھی سردار ہیں. بے تکی بہت ساری باتیں کر رہے تھے. بھائی آپ چھوڑ دیں ساری باتوں کو. احمد جواد جو آپ کے انفارمیشن سیکرٹری تھے، جنہوں نے آپ کے متعلق جو کہا ہے اس کا جواب دیں. مجھے تو نہیں پتا، سچی بات ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جب یہ یو سی کا الیکشن لڑے تھے جو ہار گئے تھے، اس وقت انہوں نے شاید اپنے ایسٹس بتائے تھے وہ 5,000 10,000 تھے. میں نے بھی چیک کیے، ہو سکتا ہے اتنے، مجھے نہیں پتا کتنے تھے. اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ ارب پتی ہو گئے. احمد جواد صاحب نے کہا ہے، یقیناً وہ آپ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، اس کے جو ہے وہ جواب ضرور دینا چاہیے. اور میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب ان کو کہہ رہا تھا یہ بھی کہو کہ ہماری ویکسین نہیں مل رہی ہے. تو ان کو ویکسین بھی بھجوا دیں گے اگر ان کو ضرورت ہے اس بات کی. تو کوئی کلپ تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بنایا ہوگا، وہ چول وزیر تقریر کر رہا تھا، وہ پیچھے سے کہہ رہا تھا ہماری ویکسین کی بات کرو، ہماری ویکسین کی بات کرو. تو وہ ویکسین بھی ہم جہاں نہیں ہوگی ان کو پہنچا دیں گے، اگر ان کو چاہیے تو گھر پہ بھجوا دیں گے ان کے. کیا تھی یہ کہا تھا اس نے؟ اچھا میں نے یہ سنی، پتہ نہیں کسی نے بنا کے بھیجی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ویکسین نہیں مل رہی، ہماری ویکسین کی بات کرو. دیکھیں ایم کیو ایم نے جو کچھ اس شہر کے ساتھ کیا، مجھے سچی بات ہے آپ میں سے پتہ نہیں کتنے صحافی دوست ایسے ہیں جو اس وقت بھی شہر میں صحافت کر رہے تھے جب ایم کیو ایم کی دہشت گردی کی یہاں عروج پہ تھی. کئی صحافیوں کو شہر چھوڑ کے جانا پڑا جو اپنا مزاج نہیں بدل سکتے تھے. کس طرح آپ کو بلا کے وہاں 4 گھنٹے انتظار کرایا جاتا تھا، پھر کس طرح آپ کو 4 گھنٹے وہ بے تکی تقریریں سننے پر مجبور کیا جاتا تھا، پھر سارے چینلز کو 4 گھنٹے وہ تقریریں لائیو چلانے پر جو ہے مجبور کیا جاتا تھا، پھر کس طرح اخبارات کو وہ ساری تقریریں پوری چھاپنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور جو اخبار نہیں چھاپتا تھا اگلے دن وہ مارکیٹ میں بکتا نہیں تھا. جو ٹی وی چینل پوری تقریر نہیں چلاتا تھا اگلے دن وہ کیبل سے غائب ہو جاتا تھا. جو صحافی تھوڑا وہاں آنکھ دکھاتا تھا اس کو مرغا بھی بناتے تھے، سنائیں، کان بھی پکڑواتے تھے، سنائیں اس کو. یہ دن آپ نے دیکھے سارے. آج وہ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں سب کو
اور کہہ رہے ہیں ہم کراچی کے خیر خواہ ہیں. کراچی شہر میں 3 دن کی 1 ہفتے کی ہڑتالیں کسی کو یاد نہیں ہیں. ہڑتالیں کرواتے تھے. اور ہڑتالیں کیسے ہوتی تھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہمارے آج جو یہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ بڑے بڑے اجلاس کریں تو حیرت ان پہ ہوتی ہے. اگر ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو زیادہ شوق ہے میں نام بتا دوں گا کون کون کلیکشن کرتا تھا ان کے لیے. اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں یہ خوف ہے جو پی ٹی آئی کو, جماعت اسلامی کو, ایم کیو ایم کو کھائے جا رہا ہے کہ ہمارا حشر برا ہونا ہے. اس لیے وہ لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ایک مرتبہ پھر کراچی شہر میں وہ نفرت کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, بغض پیپلز پارٹی. اور اپنی وہ جو میں نے بتایا نا جو عوامی ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. یہاں صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ لوکل گورنمنٹ میں ایک چیز ایسی ہے جو بلدیاتی اداروں سے واپس ہوئی ہے, وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. جو بلدیاتی جو ہمارے نمائندے تھے کے ایم سی کے پاس یا اور جو بلدیاتی نمائندے جو ادارے ہیں, ڈی ایم سیز ہیں اور ہیں کے ایم سی کے جو ڈسٹرکٹ کونسلز تھیں, ان کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ تھا جو واپس لیا گیا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی پارٹی کے اندر بھی حکومت کے اندر بھی مختلف موقف تھا لوگوں کا, لیکن بڑی نیک نیتی سے لیا گیا. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے سندھ حکومت کو کوئی آمدنی ہوگی. اسکولوں کی حالت آپ کو پتہ ہے, ڈسپنسریز کی حالت آپ کو پتہ ہے, ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے, کوئی اتنا ایشو نہیں. لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ہم نے جتنے کام کیے ہیں ہم نے امپاور کیا ہے, پولیٹیکلی بھی, ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنینشلی بھی. فائنینشلی بھی امپاور کیا ہے. یہاں نہ 2001 کے قانون میں, نہ 79 کے قانون میں, نہ 2013 کے قانون میں جو میئر ہے اس کا سالڈ ویسٹ میں کوئی کردار تھا. بالکل نہیں تھا. 2001 میں بھی نہیں تھا, 79 میں بھی نہیں تھا, 2013 میں بھی نہیں تھا. پہلی مرتبہ کسی بلدیاتی قانون میں سالڈ ویسٹ کا جو فنکشن ہے وہ میئر کو دیا جا رہا ہے, اس کو اس کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. یہ گناہ کر رہے ہیں بہت بڑا. وسیم اختر ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے تو جھاڑو دینے کا بھی جو ہے نا اختیار نہیں ہے, مجھے تو کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں ہے. اب دے رہے ہیں تو اعتراض ہے. واٹر بورڈ میں میئر جو تھا وہ ممبر تھا اس بورڈ کا, ہم نے اس کو شریک چیئرمین بنا دیا ہے, اس پر بھی اعتراض ہے. پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن سندھ گورنمنٹ کرتی تھی, وہ کلیکشن ہم نے ان کو دے دی ہے, اس پر بھی اعتراض ہے. پہلی مرتبہ ہم نے معذوروں کے لیے اور ٹرانسجینڈرز کے لیے نشستیں رکھی جو پاکستان میں کہیں نہیں ہے, اس پر بھی اعتراض ہے. 10 صوبائی محکمے, 10 جس میں پولیس, ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس کے علاوہ اور 7-8 محکمے ہیں جن کو جواب دہ کیا گیا ہے ان بلدیاتی نمائندوں کے سامنے, یہ اختیار دے رہے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب چیزیں اگر بہتر کر رہے ہیں اس پہ کیا پہلے اعتراض تھا کہ جی سیکرٹ ہونا چاہیے, یہ اوپن ہونا چاہیے میئر کا الیکشن اور ٹاؤن کے چیئرمین کا. ہم نے مان لی تمہاری بات, بھائی کر لیا, گورنر صاحب نے فرمایا ہم نے کر دیا. انہوں نے کہا جی باہر سے کسی کو امیدوار نہیں ہونا چاہیے, کونسل کا ممبر ہونا چاہیے, ہم نے مان لیا آپ کی بات. آپ نے کہا کہ جی شیڈول کی امینڈمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس نہیں ہونی چاہیے, اسمبلی کے پاس ہونی چاہیے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ ان کی جو مدت ہے وہ فلاں وقت سے شروع ہونی چاہیے, فلاں وقت سے نہیں ہونی چاہیے, ہم نے مان لیا. جو چیزیں گورنر سندھ نے ان کی مشاورت کے بعد اسمبلی کو بھیجی آبزرویشنز, ان میں سے اکثریت ہم نے مان لی. اب اگر قانون کو اچھا کرنے کے بعد بھی ان کو اعتراضات ہیں اور بڑی عجیب عجیب باتیں کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو ترامیم میں واپس لیں, میں تو کہتا ہوں واپس لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے پرانے پہ آ جاؤ, اگر اس پہ تمہیں پسند نہیں ہے, تمہیں تکلیف ہے تو پرانے 2013 پہ آ جاؤ, اس پہ تم پہلے الیکشن لڑ چکے ہو, ہمیں تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے تو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے. اگر اس بہتری پر بھی اعتراض ہے اور آپ کہتے ہو کہ ان ترامیم کو واپس لو, تو میں بھی گزارش کروں گا حکومت سندھ سے, کیبنٹ سے, اسمبلی سے کہ ساری ترامیم واپس کر لو اگر اس پہ ان کو اعتراض ہے. لیکن یہ دیکھیں اصولی طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں.
इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के इन्होंने सो कॉल्ड असेंबली से कानून मंजूर करवाया। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स ऐसी चीजें हैं जिसमें तमाम सियासी जमातों की मुशावरत और इत्तफाक होना लाजमी है। आपने बुलडोज किया ज्वाइंट सेशन के जरिए, इसलिए कि आपको सेनेट से मंजूरी उसकी नहीं होती। वो जो 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 धांधली वाली मशीनें हैं उसका कानून आपने पास करवाया। ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोट का हक देने का कानून है वो आपने मंजूर करवाया। मतलब उस पर तो आप पार्टियों से मुशावरत करने को तैयार नहीं है, उस पर तो अपोजिशन की पार्टियों की बात मानने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम को बिल्कुल एक गलाजत से भर देगा। जो पहले मुतनाजा थे उसको इतना मुतनाजा कर देगा कि कोई मानने को तैयार नहीं होगा उसको। वो आपने ज्वाइंट सेशन से करवाया और बुलडोज करवाया। यहां एक असेंबली का इख्तियार है कि वो अपना कानून बना सकती है, और कानून नहीं बनाया हमने तो चंद तरामीम किए, और उन तरामीम पर आप असेंबली के प्लेटफॉर्म पर आकर बात करने को तैयार नहीं हो। जब तरामीम देते हो तो उस पर बात करने को तैयार नहीं हो, लेकिन बाहर सड़क पे तमाशा लगाने को कहते हम नहीं करने देंगे। बहुत अजीब बात है भाई। अगर फिर इस्लामाबाद में सारी ऑपोजिशन की जमातें जाकर बैठ जाएं और कह दें जी हम ऑपोजिशन में हैं लेकिन कानून हमारी मर्जी के बनाना सारे, हुकूमत को हम नहीं बनाने देंगे, कोई तुक है? ठीक है, ऑपोजिशन को हक है, एहतजाज करे, अवाम में जाए, आगाही दे, लेकिन गन तो नहीं रख सकते ना हमारे सर पे। आप बंदूक रख के तो अपनी मर्जी का कानून नहीं बनवा सकते आप। कल जमात इस्लामी चले बैठे भाई, 17 दिन से हमने तो एतराज नहीं किया, नामुनासिब बात है, असेंबली के सामने बैठे ठीक है। कल शाहरा फैसले चले गए और शहरियों को कितनी तकलीफ हुई आपको अंदाजा है। कल कोई 3-4 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक जितने परेशान इस शहर के लोग हुए उसका आपको अंदाजा है। अगर आप अब ये चाह रहे हैं कि जी शहरियों को भी तंग करें, शहरियों को भी परेशान करें और उसका दबाव भी हुकूमत पे डलवाएं और फिर हम ये करें, तो अब शहरी इतने गाफिल नहीं है, बेशऊर नहीं है, उनको पता है कि क्या हो रहा है। मतलब एक एमपीए वाला ग्रुप जो है या जमात जो है वो 100 एमपीएस वाली जमात को कह रही है कानून हमारी मर्जी का बनाओ। अखलाकी तौर पर ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आप मुतालबा रख सकते हैं, बात करें, दो चीज़ें होती हैं, दो नहीं होती हैं, लेकिन आप हमारा ये इख्तियार हक माने कि असेंबली में जिस जमात की अक्सरियत है कानून बनाना उसका इख्तियार है और हम आइन के तहत कानून बना सकते हैं, और हमारे कानून बनाने के इख्तियार को पाकिस्तान की कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकती, बशमूल अदालतों के। अदालतों को भी अगर एतराज़ होगा तो दोबारा असेंबली को रेफर करेंगे कि आप कानून को ठीक कीजिए। अदालतें खुद से कानून नहीं बना सकती, इसलिए तो असेंबली का इख्तियार है, और असेंबली में भी जिसकी अक्सरियत होती है वो अक्सरियत कानून बनाती है। आपने इस्लामाबाद में कवानीन बना के मुसलत कर दिए कौम के ऊपर, हम यहाँ कानून में तरमीम करते हैं तो आपको आग लग जाती है। ये दौरे मयार हैं, ये नई चीज़ें चल सकती इस तरह से। तो मैं पाकिस्तान के शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अवाम के मसाइल हैं, यूरिया नहीं मिल रही जिससे काश्तकार परेशान है, गैस नहीं मिल रही जिससे हर शख्स परेशान है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है जिससे हर शख्स परेशान है, दवाएं महंगी हो गई जिससे हर शख्स परेशान है। मतलब हर ऐसी चीज़ जो मेरा और आपका मसला है, इस मुल्क के लोगों का मसला है, उसके क्राइसिस हैं। ये नालायक हुकूमत हर चीज़ में नाकाम हुई है, और फिर ये एक छोटा सा इशू बना के यहाँ खड़े हो गए और कह रहे हैं हम घोटकी से, अल्लाह का निकलो घोटकी से भाई, 27 को क्यों निकल दो, 27 से पहले निकलो। जो यहाँ पर पूरे शहर में मिलजुल के 1000 आदमी नहीं इकट्ठे कर सके वो घोटकी से मार्च करेंगे, बिस्मिल्लाह करो। आपको लोग जूते मारेंगे जिनके घरों में गैस नहीं आ रही, आपको वो लोग जूते मारेंगे जिनको यूरिया नहीं मिल रही है, आपको वो लोग जूते मारेंगे जिनको पेट्रोल तुम महंगा दे रहे हो, जिनको चीनी तुमने महंगी की है। वही लोग तुम्हें निपट लेंगे, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम तो कह रहे अल्लाह करे निकलो तुम वहां से, सफर शुरू तो करो अपना, तुम्हें इस मुल्क के लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे, संभाल लेंगे। थैंक यू जी।